بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے اور اس کا ایک بہت خوبصورت باغ بھی تھا۔ اس باغ میں ایک سیب کا درخت تھا۔ اس درخت میں یہ خوبی تھی کہ اس پر ہر سال ایک سونے کا سیب لگا کرتا تھا۔ بادشاہ اس سیب کی حفاظت کے لیے بہت سے پہرے دار کھڑے کر دیا کرتا تھا، مگر جب وہ سیب بالکل پک جاتا تھا تو کوئی بلا باہر سے آتی تھی اور اسی سیب کو چرا لے جاتی تھی، اور پہرے کے سپاہی کچھ نہ کر سکتے تھے۔ ایک برس بادشاہ یہ دیکھ کر بہت غمگین ہوا اور اس نے اپنے 2 بڑے بیٹوں کو بلا کر کہا، میرے پیارے بیٹوں، تم دونوں سفر کے واسطے تیار ہو جاؤ۔ میں تمہیں بہت سی دولت دیتا ہوں اور جتنی فوج چاہو وہ بھی اپنے ساتھ لے لو، اور دونوں بھائی تمام دنیا میں جگہ جگہ پھر کر اس چور کو تلاش کرو جو ہر سال ہمارے باغ میں سے سونے کا سیب چرا لے جاتا ہے۔ اگر وہ چور تم کو مل جائے تو اس کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے آؤ، پھر جو سزا میں چاہوں گا اسے دوں گا۔ جب دونوں شہزادوں نے یہ سنا تو وہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ یہ تو وہ پہلے ہی سے چاہتے تھے کہ تمام دنیا کی سیر کریں۔ وہ ایک دم سفر کے لیے تیار ہو گئے اور اپنے ساتھ بہت سا سونا، چاندی اور بہت سی فوج لے کر باپ سے رخصت ہوئے۔ جب چھوٹے شہزادے نے یہ دیکھا تو وہ اپنے باپ کے پاس گیا اور کہنے لگا، ابا مجھ کو بھی سفر کرنے کی اجازت دو، میں اس چور کا پتہ لگاؤں گا۔ مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی، کیونکہ بادشاہ جانتا تھا کہ یہ چھوٹا تمام گھر میں سب سے زیادہ شریر ہے۔ اگر یہ سفر کے لیے باہر جائے گا تو اپنی شرارت سے تکلیف اٹھائے گا۔ مگر چھوٹے شہزادے نے باپ کی اتنی منتیں کی کہ آخر بادشاہ کو اس کو بھی سفر پر بھیجنے کے لیے راضی ہو گیا اور بہت سا روپیہ اس کے بھی ساتھ کر دیا، لیکن اس کو اپنے استبل میں سے بہت شریر گھوڑا دیا، کیونکہ چھوٹے شہزادے نے اچھا گھوڑا نہیں مانگا تھا۔ اس کے بعد چھوٹا شہزادہ بھی رخصت ہوا۔ چھوٹے شہزادے کے راستے میں پہلے ایک بہت بڑا جنگل آتا تھا۔ جب شہزادہ اس جنگل کے درمیان میں پہنچا تو وہاں اس کو ایک بھیڑیا دکھائی دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھیڑیا شہزادے کے پاس آ گیا تو شہزادے نے اس سے پوچھا، بھیڑیا تو بہت بھوکا معلوم ہوتا ہے۔ بھیڑیا نے کہا، ہاں مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے۔ شہزادہ یہ سنتے ہی اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور بھیڑیے سے کہنے لگا، اگر تو بھوکا ہے تو لے، یہ میرا گھوڑا حاضر ہے، اس کو کھا لے۔ بھیڑیے نے جب یہ سنا تو جھٹ گھوڑے کو کھانا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر میں سب کھا لیا۔ جب بھیڑیا کھا چکا تو شہزادے نے اس سے کہا، شہزادہ میرے دوست بھیڑیے، تو نے میرا گھوڑا تو کھا لیا، مگر ابھی مجھے بہت دور جانا اور تمام دنیا میں پھرنا ہے۔ میں اتنا سفر پیدل چل کر طے نہیں کر سکتا۔ اگر تو مجھے اپنی پیٹھ پر چڑھا لے تو بہت اچھا ہو۔ بھیڑیا، شہزادہ صاحب آپ بڑی خوشی سے مجھ پر سوار ہو سکتے ہیں۔ شہزادہ یہ سن کر بھیڑیا پر سوار ہوا اور بھیڑیا چل پڑا۔ ابھی بہت دور نہ گیا تھا کہ بھیڑیا ٹھہر گیا اور شہزادے سے کہنے لگا، بھیڑیا، شہزادہ صاحب تو آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ جانا کہاں چاہتے ہیں اور کیوں؟ شہزادے نے بھیڑیا کو تمام قصہ سنایا کہ میرے باپ کے باغ میں سے ہر سال کوئی سونے کا سیب چرا کر لے جاتا ہے اور میرے 2 بھائی بھی اس چور کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں۔ جب شہزادہ اپنا تمام قصہ ختم کر چکا تو بھیڑیے نے، جو کہ اصل میں ایک بڑا جادوگر تھا، جواب دیا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ تم کو اس چور کو ڈھونڈ دوں گا اور اس کے پکڑنے میں بھی تم کو مدد کروں گا۔ لو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ ایک اور شہر میں ایک بڑا طاقتور بادشاہ حکومت کرتا ہے۔ اس کے پاس ایک سونے کا پرندہ سونے کے پنجرے میں بند ہے۔ وہی پرندہ سیب کا چور ہے۔ وہ پرندہ اس قدر تیز اڑتا ہے کہ کوئی اسے پکڑ نہیں سکتا، مگر تم کو یہ ضرور چاہیے کہ اس شہنشاہ کے محل میں رات کے وقت جاؤ، مگر اس بات کا ضرور خیال رہے کہ جاتے یا آتے وقت دیوار سے تمہارا ہاتھ نہ لگے۔ اگر لگ جائے گا تو تمام پہرے والے ایک دم جاگ اٹھیں گے اور تم کو پکڑ لیں گے، کیونکہ تمام دیواریں جادو کی ہیں۔ یہ سن کر شہزادے نے جواب دیا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ جب رات ہوئی تو شہزادہ بھیڑیے کے کہنے پر شہنشاہ کے محل میں داخل ہوا۔ جب وہ پنجرے کے پاس پہنچا تو بدقسمتی سے اس کا ہاتھ دیوار کو لگ گئے اور تمام پہرے والے جاگ اٹھے۔ انہوں نے پہلے تو شہزادے کو بہت مارا اور پھر اسے پکڑ کر شہنشاہ کے پاس لے گئے۔ شہنشاہ نے جب اسے دیکھا تو نوکروں کو حکم دیا کہ رات تک تو اس چور کو اندھیرے قید خانے میں لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں سے باندھ کر قید کر دو اور پھر صبح یہ چور قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ان آدمیوں نے شہزادے کو اندھیری کوٹھری میں قید کر دیا۔ بھیڑیے نے اپنے جادو سے معلوم کر لیا کہ شہزادے پر بہت تکلیفیں گزر رہی ہیں۔ چنانچہ اس نے جادو کے زور سے انسان بن کر ایک بڑے افسر کا بھیس بدلا اور بہت سے آدمی ساتھ لی۔ جب صبح ہوئی تو اپنے آدمیوں کو ساتھ لے کر
شہنشاہ کے دربار کی طرف روانہ ہوا۔ جب دربار میں پہنچا تو شہنشاہ خود اٹھ کر اس کو لینے کے لیے آیا اور اس کے ساتھ بہت سی باتیں کرتا رہا۔ باتوں باتوں میں جادوگر افسر نے شہنشاہ سے کوئی ایسی بات کی کہ شہنشاہ آپ ہی یہ کہنے لگا کہ ایک چور آج رات میرے جادو کے سنہری پرندے کو چرانے کے لیے محل میں داخل ہوا، مگر پہرے والے بہت ہوشیار تھے، اس واسطے وہ چرا نہ سکا اور پہرے والوں نے اس کو جھٹ پکڑ لیا۔ اس وقت سے وہ قید خانے میں موٹی موٹی زنجیروں سے جکڑا ہوا پڑا ہے۔ جادوگر افسر جس شخص نے جادو کے پرندوں کو چرانے کی کوشش کی وہ بہت ہی بہادر اور حوصلے والا چور ہوگا۔ وہ تو یہ کہیے کہ آپ کے پہرے والے بہت ہوشیار تھے، اس لیے وہ چرا نہ سکا، نہیں تو اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ میں اسے چالاک شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ شہنشاہ آپ بہت خوشی کے ساتھ اس چور کو دیکھ سکتے ہیں۔ جادوگر افسر اور شہنشاہ دونوں قید خانے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو جادوگر افسر نے شہنشاہ سے کہا، جادوگر افسر، میں بہت دیر سے ایک بہادر اور طاقتور چور کو تلاش کر رہا تھا، مگر آج تو ایسا حوصلے والا اور بہادر چور دیکھا ہے کہ کبھی میرے خیال میں بھی نہیں آیا۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا، اس کو لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں کے ساتھ باندھ کر قید کر دیا۔ اگر آپ اس چور کو میرے حوالے کر دیں تو میں اس کو ایک ایسا مشکل کام بتاؤں گا جس میں اس کے مرنے کا ڈر ہے، اور اس نے وہ کام کر دیا تو اس کا نتیجہ آپ کے واسطے بہت اچھا ہوگا، اور اگر نہ کیا تو آپ پھر اس کو اسی طرح لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر قید کر دیجئے گا۔ شہنشاہ، وہ کیا کام ہے مجھے بتا دیجیے، میں اسے اس کام کے کرنے کا حکم دے دوں گا۔ جادوگر افسر، آپ کی سلطنت سے کچھ دور ایک اور سلطنت ہے، اس پر ایک بڑا زبردست بادشاہ راج کرتا ہے۔ اس کے پاس ایک سونے کا گھوڑا ہے اور اس گھوڑے کے ارد گرد بہت سے پہرے لگے رہتے ہیں۔ آپ اس چور کو حکم دیجئے کہ وہ گھوڑا چرا لائے۔ شہنشاہ، آپ نے یہ صلاح مجھ کو بہت خوب دی، میں ابھی اس پر عمل کرتا ہوں۔ چنانچہ شہنشاہ نے نوکروں کو حکم دیا کہ اس قیدی کو قید خانے سے نکالو اور لوہے کی زنجیریں بھی کھول دو۔ جب قیدی شہنشاہ کے پاس آیا تو شہنشاہ نے اس کو یوں حکم دیا، شہنشاہ، دیکھو، ہمارے ملک کے پاس ایک اور ملک ہے، وہاں کے بادشاہ کے پاس سونے کا ایک گھوڑا ہے، وہ چرا لاؤ، مگر یہ کام تم سے نہ ہو سکا تو میں تمہاری جان نہ بخشوں گا۔ شہزادہ یہ سن کر بہت غمگین ہوا۔ وہ اپنے دل میں سوچتا تھا کہ میں اپنے باپ کی سلطنت سے کس خوشی کے ساتھ چلا تھا اور اس وقت کیسی تکلیف میں پڑا ہوا ہوں۔ وہ وہاں سے روتا اور چلاتا ہوا چل دیا۔ جب بہت دور نکل گیا تو اس کا دوست بھیڑیا اس کے آگے آ کر بیٹھ گیا اور یوں کہنے لگا، بھیڑیا، میرے پیارے شہزادے، آپ اتنے غمگین کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ تو سچ ہے کہ آپ سونے کے پرندے کو چرا نہ سکے، مگر اب کہ آپ سونے کا گھوڑا بڑی ہوشیاری کے ساتھ چرائیے گا۔ چراتے وقت ان باتوں کا ضرور خیال رہے کہ جب آپ وہاں جائیں تو آپ کا ہاتھ دیوار کو نہ لگے، اور جب آپ گھوڑے کو چرا کر باہر لاتے ہو تو گھوڑا دیوار سے نہ چھوئے، اور ان باتوں کا آپ نے خیال نہ رکھا تو پھر پہلے کی طرح آپ پکڑے جائیں گے۔ یہ کہہ کر بھیڑیا نے شہزادے کو اپنے اوپر سوار کیا اور کچھ دیر میں تمام سفر ختم کر لیا۔ آخرکار اس ملک میں پہنچے جہاں کے شہنشاہ کے پاس سونے کا گھوڑا تھا۔ جب رات ہوئی تو بھیڑیا اور شہزادہ دونوں استبل کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ وہاں سونے کا گھوڑا بندھا تھا۔ جب یہ دونوں استبل کے دروازے میں پہنچے تو بھیڑیا وہاں ٹھہر گیا اور شہزادے سے کہنے لگا، بھیڑیا، پیارے شہزادے، آپ ذرا یہاں ٹھہریں اور میں اندر کا حال دیکھ آتا ہوں۔ بھیڑیا استبل کے اندر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر شہزادے سے کہنے لگا، بھیڑیا، پیارے شہزادے، میں اندر جا کر تمام باتیں دیکھ آیا ہوں۔ سونے کا گھوڑا بڑی حفاظت سے کھڑا ہے، مگر پہرے والے تمام سو رہے ہیں۔ اگر آپ جاتی دفعہ دیوار کو ہاتھ نہ لگائیں گے اور لاتی دفعہ گھوڑے کو دیوار سے چھونے نہ دیں گے تو آپ اسے بڑی آسانی سے چرا لیں گے۔ شہزادہ یہ سن کر بہت آہستہ آہستہ استبل میں گیا۔ وہاں جا کر کیا دیکھتا ہے کہ تمام پہرے والے سو رہے ہیں۔ وہ گھوڑے کے نزدیک پہنچا اور جب شہزادہ گھوڑے کو لانے لگا تو گھوڑے کی دم پر ایک کتے مکھی بیٹھ گئی۔ گھوڑے نے مکھی اڑانے کے لیے اپنی دم ہلائی تو دم اتفاق سے دیوار کو لگ گئی۔ بس پھر گیا تھا، تمام پہرے والے اٹھ کھڑے ہوئے، شہزادے کو پکڑ لیا اور گھوڑے کی چاپکوں سے خوب مارا۔ پھر انہوں نے شہزادے کو لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں سے باندھ کر قید خانے میں قید کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو پہرے والے آدمی شہزادے کو پکڑ کر شہنشاہ کے پاس لے گئے۔ اس شہنشاہ نے بھی شہزادے کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جو سنہری پرندے والے شہنشاہ نے کیا تھا۔ اس نے بھی حکم دے دیا کہ فلانے دن شہزادہ قتل کیا جائے گا۔ پھر نوکروں سے کہا کہ اس کو قید خانے میں انہی زنجیروں سے بندھا رہنے دو۔ جب بھیڑیے کو پتہ لگا کہ شہزادہ پھر قید ہو گیا ہے تو اس نے پھر جادو سے اپنے آپ کو ایک بڑا بھاری بادشاہ بنایا۔ اس دفعہ پہلے سے بھی زیادہ آدمی اپنے ساتھ لیے۔ پھر اس شہنشاہ کے دربار میں گیا، وہاں جا کر شہنشاہ سے ملا۔ جادوگر بادشاہ نے اور شہنشاہ نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا چکے تو جادوگر بادشاہ نے پھر چوروں کی بات شروع کی اور شہنشاہ سے کہا کہ مجھ کو پتہ لگا ہے کوئی چور رات کو آپ کے ہاں
सोने का घोड़ा चुराने आया था और वो पकड़ा गया है। मैं उस चोर को देखना चाहता हूँ जो इतना बहादुर और हौसले वाला शख्स है। शहनशाह ने जवाब दिया, आप बड़ी खुशी से उस चोर को देख सकते हैं। फिर ये दोनों कैद खाने में गए और वहां जाकर जादूगर बादशाह ने शहनशाह से कुछ ऐसी बातें की जिन पर शहनशाह ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि उस चोर को छोड़ दो, उसकी जंजीरें भी उतार दो और मेरे पास लाओ। थोड़ी देर के बाद जब शहजादा कैद खाने में से छुटकर बादशाह के पास आया तो शहनशाह ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी जान तब बख्शूंगा अगर तुम 3 दिन के अंदर अंदर समंदर की सुनहरी परी को पकड़कर यहाँ ले आओगे। शहजादा ये सुनकर वहां से चल दिया, मगर दिल में ये कहता जाता था कि मैं ऐसा मुश्किल काम कैसे कर लूंगा, समंदर की सुनहरी परी को कैसे पकड़ूंगा। जब शहजादा बहुत दूर चला गया तो उसका दोस्त भेड़िया फिर इसको आन मिला। अगरचे शहजादे को कैद से भेड़िया ही ने छुड़ाया था और वो उसका हाल अच्छी तरह जानता था, लेकिन वो ये ना चाहता था कि शहजादे को इन बातों का पता चले। चुनाचे उसने शहजादे से पूछा, प्यारे कहो, जब तुम घोड़ा चुराने गए थे तो क्या क्या बात पेश आई। शहजादे ने भेड़िए को अपनी तमाम तकलीफें सुनाई और कहा कि अब मुझे 3 दिन के अंदर समंदर की सुनहरी परी लाने का हुक्म हुआ है। जब शहजादा अपनी तमाम बातें कर चुका तो भेड़िया ने शहजादे से कहा, भेड़िया प्यारे शहजादे, मैंने आपको 2 दफा कैद खाने में से छुड़ाया है। अगर आप इसे आखिरी दफा मेरे कहने पर चलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप समंदर की सुनहरी परी को जरूर पकड़ लाएंगे। चुनाचे शहजादा फिर भेड़िए पर सवार हुआ और आखिर वो दोनों समंदर के किनारे पर पहुंचे। वहां पहुंचकर भेड़िया कुछ देर तक समंदर की लहरें देखता रहा और फिर शहजादे से यूं कहने लगा, भेड़िया प्यारे शहजादे, मैं अब कश्ती बनता हूँ। उस कश्ती में आप रेशमी कपड़े और बहुत सी कीमती रेशमी चीजें आ जाएंगी। तुम मेरे ऊपर चढ़ जाना और मेरी दुम को पकड़े रखना। जब कश्ती समंदर के दरमियान पहुंचेगी तो तुम्हें सामने समंदर की सुनहरी परी दिखाई देगी। वो तुमको अपने पास बुलाएगी, बस तुम उसकी एक न सुनना। फिर वो तुमसे कहेगी कि मैं रेशमी कपड़े खरीदना चाहती हूँ, मेरे पास आओ। मगर तुम उससे कहना कि खरीदने वाला बेचने वाले के पास जाता है, बेचने वाला खरीदने वाले के पास नहीं जाया करता। और फिर आप कश्ती का रुख खुश्की की तरफ कर लेना, वो भी कश्ती के पीछे पीछे आएगी। जब खुश्की आ जाए तो कश्ती को ठहरा लेना। फिर वो परी कश्ती के ऊपर रेशमी कपड़े पसंद करने के लिए आ बैठेंगे। जब परी बैठ जाए तो फिर तुम उसको पकड़ लेना। शहजादे ने इकरार किया कि मैं ऐसा ही करूंगा। चुनाचे भेड़िया कश्ती बन गया। उस कश्ती में आप रेशमी कपड़े आ गए। शहजादा भी कश्ती पर बैठ गया, दुम को भी पकड़े रखा। जब कश्ती समंदर के दरमियान में पहुंची तो समंदर की सुनहरी परी शहजादे को पुकारने लगी कि तुम यहाँ आओ और मुझको कपड़े मोल दे जाओ। मगर शहजादे ने एक न सुनी और ऊंची आवाज से कहा कि खरीदने वाला बेचने वाले के पास जाता है, बेचने वाला खरीदने वाले के पास नहीं जाया करता। फिर शहजादे ने कश्ती का रुख खुश्की की तरफ कर लिया। जब परी ने यह देखा तो कश्ती के पीछे पीछे तैरने लगी। जब कश्ती खुश्की पर खड़ी हो गई तो परी कश्ती के इर्द गिर्द तैरने लगी और आखिर कश्ती पर आकर बैठ गई। जब शहजादे ने परी को देखा तो उसने एकदम उसको दोनों हाथों से पकड़ लिया। परी ने कहा, तुम मुझे इतना जोर से पकड़ते क्यों हो? मैं तो अब उम्र भर तुम्हारे ही पास रहूंगी। कश्ती से बदलकर फिर भेड़िया असली शक्ल में आ गया। परी उसे देखकर बड़ी डरी और दौड़कर शहजादे से लिपट गई। वो तीनों थोड़ी देर वहां ठहरे। फिर शहजादा और परी दोनों उस भेड़िए के ऊपर सवार हुए और उस सल्तनत में पहुंचे जिसके पास सोने का घोड़ा था। जब ये तीनों महल के दरवाजे पर पहुंचे तो शहजादा एकदम कूद पड़ा। फिर समंदरी परी को भी पकड़कर उतारा। जब पहरे वालों ने उन तीनों को देखा तो सब रास्ते से हट गए और ये तीनों शाही महल में दाखिल हुए। शहनशाह फिर इनको लेने के लिए आया और जब उसको शहजादे से पता लगा कि उसने समंदर की सुनहरी परी को कैसे पकड़ा है तो वो समझ गया कि परी किसी जादू के तरीके से पकड़ी गई है। फिर शहनशाह ने शहजादे से यूं कहा, शहनशाह मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको जितनी तकलीफें दी हैं आप मुझको माफ करें। मैं आपको खुशी के साथ ये सोने का घोड़ा तोहफे के तौर पर देता हूँ, आप इसको कबूल फरमाएं। मैं ये नहीं जानता था कि आप ऐसे बहादुर हैं, क्योंकि आज तक जितने आदमी इस परी को पकड़ने के वास्ते गए थे वो वापस नहीं आए थे। आप तो ऐसे बहादुर शख्स निकले कि मैं तारीफ नहीं कर सकता। जब ये तमाम बातें हो चुकी तो उन सब ने इकट्ठे बैठकर खाना खाना शुरू किया। खाना खाते खाते शहजादे ने फिर अपनी सब मुसीबतें तमाम आदमियों को सुनाई। वो तमाम सुनकर हैरान रह गए। जब खाना खत्म हुआ तो शहजादा शहनशाह से रुखसत हुआ, क्योंकि उसका जी अपनी सल्तनत में जाने को बहुत चाहता था। उसने समंदर की परी को सोने के घोड़े पर बिठा दिया। आप उसके पीछे बैठ गया और भेड़िए को साथ लेकर वहां से रवाना हुआ। चलते चलते वो उस सल्तनत में पहुंचे जिसके शहनशाह के पास सोने का परिंदा था। जब ये उसके महल में पहुंचे तो शहनशाह उनके पास आया और उसने सोने का परिंदा तोहफे के तौर पर शहजादे को देकर कहा, शहनशाह प्यारे दोस्त, मैंने जितनी तकलीफें आपको दी हैं आप मुझको माफ फरमाएं, क्योंकि मुझको ये खबर ना थी कि असल में आप ऐसे बहादुर
اور حوصلے والے شخص سے۔ پھر شہنشاہ اور سب نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھا چکے تو شہزادہ شہنشاہ سے رخصت ہوا، پری کو گھوڑے کے اوپر چڑھایا، آپ اس کے پیچھے سونے کے پرندوں کو پکڑ کر بیٹھ گیا اور بھیڑیے کو ساتھ لے پھر وہاں سے روانہ ہوا۔ جب شہزادہ اس جنگل میں پہنچا جہاں اس کو اس کا دوست بھیڑیا ملا تھا تو بھیڑیا وہاں ٹھہر گیا اور شہزادے سے یوں کہنے لگا، بھیڑیا میرے پیارے دوست، شہزادے اب ضروری ہے کہ میں آپ سے جدا ہو جاؤں، مگر خدا کا شکر ہے کہ ہم خوشی سے جدا ہو رہے ہیں اور اپنے مطلب میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ شہزادہ یہ سن کر بہت غمگین ہوا اور بھیڑیے کی منت سماجت کرنے لگا کہ میرا جی چاہتا ہے ہم دونوں ساری عمر اکٹھے رہیں، مگر بھیڑیے نے یہ نہ مانا۔ شہزادے کا شکریہ ادا کیا اور کہا، بھیڑیا میرے پیارے شہزادے، جب کوئی تکلیف آپ پر آئے تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا اور اس مصیبت کو دور کر دوں گا۔ شہزادے سے بھیڑیے کے یہ آخری لفظ نہ سنے گئے اور وہ زار و زار رونے لگا، مگر پری نے شہزادے کی ڈھارس بندھائی اور تسلی دی۔ پھر شہزادہ وہاں سے چل دیا۔ اس شہزادے کی تمام خبریں اس کے باپ کو پہلے ہی پہنچ چکی تھی اور اس کو یہ بھی پتہ لگ گیا تھا کہ چھوٹا شہزادہ اپنے ساتھ سونے کا گھوڑا، سمندر کی سنہری پری اور سونے کا پرندہ لا رہا ہے۔ اس کے دو بڑے بھائی واپس آ گئے تھے اور دونوں اپنے چھوٹے بھائی سے جلتے تھے کہ اس کی قسمت ایسی اچھی ہے کہ یہ ہمارے سونے کے سیب کا چور، سونے کا پرندہ، سونے کا گھوڑا اور سمندر کی سنہری پری اپنے ساتھ لا رہا ہے۔ اس واسطے وہ چاہتے تھے کہ اپنے چھوٹے بھائی کو یہاں آنے سے پہلے ہی مار ڈالیں۔ سو وہ دونوں راستے کے جنگل میں چھپ گئے۔ جہاں وہ چھپے ہوئے تھے وہاں سے جو شہزادہ گزرا تو اس کے دونوں بڑے بھائی ایک دم اس پر آن پڑے اور چھوٹے بھائی کو مار ڈالا۔ پھر انہوں نے سونے کا پرندہ لیا اور بھاگ گئے۔ بیچاری پری کئی ہفتے تک شہزادے کی لاش پر روتی پیٹتی رہی، پر ایک دن اتفاق سے اچانک ادھر بھیڑیا آ نکلا اور پری سے یوں کہنے لگا، بھیڑیا اے شہزادے کی پیاری پری، اس تمام جنگل میں جتنے پھول اور پتے ہیں وہ اکٹھے کر لے اور ان سے شہزادے کے جسم کو ڈھانپ دے۔ پری نے شہزادے کو پتوں سے ڈھانپ دیا۔ بھیڑیے نے شہزادے پر جا کر سانس لیا تو شہزادہ ایسا دکھائی دینے لگا جیسے سو رہا ہے۔ پھر بھیڑیے نے پری سے کہا کہ اگر تو چاہے تو شہزادے کو جگا سکتی ہے۔ پری یہ سن کر شہزادے سے لپٹ گئی اور اس کے ماتھے کو چوما۔ شہزادہ جاگ اٹھا اور جب اس نے یہ سنا کہ سونے کا گھوڑا اور پرندہ اس کے دو بڑے بھائی لے کر دوڑ گئے تو وہ بہت غمگین ہوا، مگر پھر اس نے اپنے دل میں کہا کہ شکر ہے ابھی میری پیاری پری تو میرے پاس ہے۔ بھیڑیے نے شہزادے کو اور پری کو اپنے اوپر سوار کیا اور شہزادے کی سلطنت میں پہنچا۔ جب یہ تینوں شاہی محل میں پہنچے تو شہزادے کا باپ دوڑا دوڑا آیا اور اپنے بیٹے سے لپٹ گیا، کیونکہ اس نے سمجھ لیا تھا کہ شاید وہ مر گیا ہوگا۔ چھوٹے شہزادے نے پھر اپنے دونوں بھائیوں کے حالات بتائے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا۔ جب وہ دونوں باپ کے پاس آئے تو باپ نے دونوں سے پوچھا کہ تم نے اپنے چھوٹے بھائی کو کیوں مارا؟ دونوں شہزادے، جناب ہم نے صرف سونے کا گھوڑا اور سونے کا پرندہ لینے کے لیے اپنے چھوٹے بھائی کو مارا تھا۔ باپ کو یہ سن کر اتنا غصہ آیا کہ ان دونوں بیٹوں کو دیس نکالا دے دیا اور پھر اس پری اور چھوٹے شہزادے کی آپس میں شادی کرا دی۔ جب شادی ہو چکی تو بھیڑیا سب سے رخصت ہوا اور یہ دونوں آپس میں بڑی خوشی سے زندگی بسر کرتے رہے۔ اس سال کے بعد پھر کبھی سونے کا سیب گم نہیں ہوا۔ پری نے بتایا کہ وہ سیب میرے حکم سے چرایا جاتا تھا، جب میں ہی یہاں آ گئی تو اب کوئی سیب نہ چرائے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ سچے دل سے کسی چیز کو حاصل کرنے کا پکا ارادہ کریں گے جیسا کہ چھوٹے شہزادے نے کیا تھا تو آپ اس کام میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ کسی شخص کے ساتھ نیکی کریں گے تو وہ شخص بھی آپ کے ساتھ نیکی کرے گا۔ اس چھوٹے شہزادے نے بھیڑیے کے ساتھ نیکی کی، پھر اس کے بدلے میں بھیڑیا بھی اس کو تکلیفوں سے بچاتا رہا اور اس کے ساتھ نیکی کرتا رہا۔ اور آخر میں آپ کو حضرت علی کا ایک قول بھی بتاتا چلوں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جس کے ساتھ نیکی کرو تو اس کے شر سے ڈرو، کیونکہ نیکی کا بدلہ دینے والا اللہ ہے، لوگ کیا دیں گے۔ سو یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ملتا ہوں اگلی کہانی کے ساتھ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا اور کہانی کو شیئر کر دیجئے گا۔ اللہ نگہباں۔